جو ان نبیوں یعنی جو ان میں آئے وہ عالم ہو. تو اور ڈھونڈو کون ہے وہ جس کے سامنے نبی کم علم اور فرشتے بے علم نظر آئے. میں نے بڑی رعایت سے یہ لفظ بولا کم علم اور بے علم. گستاخی کا احتمال تھا ورنہ اور لفظ بولتا. سمجھ گئے ہیں آپ کے کیا بولنا چاہیے تھا. صرف احترام منصب رسالت ہے کہ میں نے وہ لفظ نہیں بولا. کون ہو سکتی ہے وہ ذات جبرائیل سے سلسائل تک فرشتوں میں آئے تو فرشتے بے علم نظر آئے. آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے درمیان کھڑا ہو نبی کم علم نظر آئے وہ عالم نظر آئے. کون ہوگا؟ سر اٹھاؤ. کتابوں کی پرواہ نہ کیا کرو وہ انبار میرے دل میں. تمہارے زمانے کے امام کی زیارت میں ایک جملہ موجود ہے السلام علیکم ایھا العلم المنصوب والعلم المسبوق. اے اللہ کے لگائے ہوئے علم میرا سلام. جس علم کو اللہ نے نصب کیا السلام علیکم ایھا العلم المنصوب اے اللہ کے نصب کیے ہوئے جھنڈے میرا سلام. صاحب جو اللہ خود علم لگاتا پھرتا ہے مجھ سے پوچھے گا کہ علم کیوں لگاتے تھے. اور دیکھیں نا میری طرف والعلم المسبوق اور اے اللہ کے برسائے ہوئے علم میرا سلام. سمجھ گئے بات یہ نہیں؟ تو یہاں صرف عالم نہیں علم اور وہ بھی محدود نہیں برسایا ہوا. ایک اور جگہ فکرہ ہے سرکار کی زیارت میں السلام علیکم یا ابن العلوم الکاملہ اے کامل علموں کے بیٹے. میرا سلام. تو یہ ہے وہ ذات جس کے سامنے فرشتے بے علم ہیں اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کم علم ہے. اور الفت یہی تو مسئلہ ہے. یہ تو گلی محلے کے لوگ بھی جانتے ہیں. دو صاحب علم جمع ہو جائیں نماز کا وقت ہے. شریعت سے پوچھو نماز کون پڑھائے؟ شریعت کہتی ہے کم علم والا پیچھے پڑھے زیادہ علم والا آگے. گیا تو بس کریں. عیسیٰ کا ابتدا میں پڑھنا اعتراف ہے عیسیٰ کی کم علمی کا. میرا علم تھوڑا ہے میں مقتدی ہوں آپ کا علم زیادہ ہے آپ امام ہیں. یہ کرتے ہیں قبلہ اللہ سے لیکن لفظ خوف نہیں. یہاں یخشا خشیت خوف ہوتا ہے انجام کو جانے بغیر کرنا اور خوف کبھی وہاں بھی ہوتا ہے جہاں نہیں ہونا چاہیے. خشیت یہ خوف نہیں. خشیت ہے کسی کے مقام کو جان کے پہچان کے اس کے جلال سے ڈرنا. یہ خوف زندگی والا خوف نہیں یہ خشیت ہے. تیرا جلال اس قابل ہے کہ میں ذوالجلال ہو کے بھی تیرے ساتھ جلال سے ڈر رہا ہوں. دو تین سیڑھیاں اکٹھی طے کرنا ہے اگر قوت پرواز ہو تو. اور کہتے ہیں صاحب یہ خشیت
تجارت کی خشیت ہے. امیر کائنات کی حدیث ہے، مولا کا فرمان ہے، فرماتے من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر شے میں اس کا خوف پیدا کر دے گا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر شے کو اس سے ڈرے گا، اس کا خوف اس شے میں پیدا کر دے گا. سر اٹھاؤ، میں نے آیتوں سے ثابت کر دیا کہ خشیت کے آخری مقام پہ کھڑا ہے میرا امام. یا رد پیش کر لو، نہیں کر سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا میرا مولا ڈرا، اب کائنات کی ہر شے ڈرے کہ میرے امام سے. وہ ایک اسرائیل نہ ہو، کروڑوں آ جائیں. جب میں نے کہا یا صاحب زمان ادرک، کیا موت ڈر نہیں جائے گی؟ فرمان آگے بھی ہے. یہ حد ہے، ادھر سے نعرہ نہیں آتا، پتہ نہیں کس طرح ہے. اگلا بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی ہے تھوڑی. من اطاع اللہ اطاعہ کل شے. جس نے اللہ کی اطاعت کی ہر شے نے اس کی اطاعت کی. تجارت ہے اللہ کے ساتھ، سودا ہے ذات واجب کے ساتھ. جو اللہ کا مطیع، ہر شے اس کی مطیع، ہر شے ہر شے. اور قبلہ یہی وجہ ہے. آؤ، جانتے آپ ہیں لیکن جس نہج کی طرف لے جا رہا ہوں اس پہ آپ نے پہلے نہیں سوچا. صرف یہ بات کرتے صاحب میرے امام کے ساتھ ہے. حالانکہ تو یہ 14 ایسے ہیں جنہوں نے آدم کو تسبیح پڑھنا سکھائی، انہوں نے فرشتوں کو تسبیح کرنا سکھائی، سب کو. اور دنیا میں آتے ہی اس کا اعتراف بھی کیا. لیکن میرے امام کے ساتھ ایک نئی جہت نظر آئی. یہ جب دنیا میں تشریف لائے سجدے کی حالت میں آئے. اب میرے مولا مجھے پتا نہیں کہ تیرے یہ موالی کیا سوچ کے سن رہے ہیں، لیکن میں پہنچ گیا ہوں سریت کی حد تک. آتے ہی دنیا میں تو نے سجدہ کر کے بتایا کہ دنیا والوں دیکھو تجارت ہے، جو جیسا سلوک اللہ سے کرے اللہ ویسا سلوک کائنات کی ہر شے سے اس کے لیے کراتا ہے. اور قبلہ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب وہ لمحہ آتا ہے جس لمحے میں میرا امام نازل ہوا، کائنات کی ہر شے سجدے میں گر جاتی ہے. آپ کے نعرے کی سفارش تو یہی ہے کہ مجھے یہی منبر چھوڑ دینا چاہیے. میں نے تو اس وقت تک پڑھنا ہوتا ہے جب تک یہ یقین ہو کہ وصول ہو رہا ہے. خواہش ہے کہ اور لاؤ اور لاؤ. جس لمحے یہ احساس ہو کہ ظرف چھلک گئے
تو وہاں میں نے پگ باندھ لینا ہے. سر اٹھاؤ. یہ سجدہ کر کے آیا اس کا وہ کائنات کی ہر شے کا سجدہ کراتا ہے. اس کو دیکھتی قبلہ نصیب والی آنکھیں ہیں جسے اللہ دکھانا چاہے. ورنہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ساری رات جاگ کے گزاری, نظر کچھ بھی نہیں آیا. حالانکہ اس وقت درخت جھک جاتے ہیں جب وہ لمحہ آتا ہے, دیواریں جھک جاتی ہیں, ایک نور کی تجلی جلوہ دکھا کے غائب ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے پلک جھپکنے کی دیر کے لیے ہوتا ہے. یعنی خدا بہار الانوار کی جلد نمبر 98 میں موصل دکھانا میرے سامعین کو اعمال لیلۃ العاشور میں ایک دعا مانگنے کا حکم ہے. قسم قسم کے اعمال ہیں. معصومین سے مرضی یہ کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, یہ کیا کرو, یہ کیا کرو. اس میں ایک جملہ ہے اگر کوئی اس مجمع میں خریدار مفت بیچتا ہو لے لو. اس میں یہ جملہ اسألک بے اسماء کلتی رضی صاحب کی اللہ مجھے اسی امام کی عزت و عظمت کی قسم شاید اس سے بڑی حقیقت میں پوری زندگی بھر بیان نہ کر پاؤں. یہ الہامی طور پر نازل ہوئی کہنے لگا ہوں. ڈر خوف کسی کا نہیں, بھلی لگے بری لگے اپنی بنی ہوئی بات نہیں. جب یقین ہے کہ قول معصوم سنا رہا ہوں, زمانہ پھر جائے, میں تو مطمئن کھڑا ہوں اپنے مقام پر, پہاڑ سے بھی زیادہ اٹل. فرمایا کہ شب عاشور یہ دعا کیا کرو. دعا لمبی ہے, اس میں جملہ ہے اسألک بے اسماء کلتی سجد لہ کل شیء دونک یا اللہ واسألک بمنتہی اسماء کلتی محلہا فی نفسک یا اللہ. اے پروردگار میں تجھے ان اسموں کا راستہ دیتا ہوں تیرے سوا جس سے ہر شے نے سجدہ کیا. سن کے حجروں میں نہیں فیصلہ کیا کرتے. سچائی کہاں ڈرتی ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتی ہے. اور نسما کا واسطہ سجد لہ کل شیء دونک تجھے چھوڑ کر. اب یا تو وہ دریچہ وہ کھڑکی کھولو دماغ کی کہ غضب پر خدا ہے تمہارے دماغوں میں, فکرہ تو بول رہا ہے تم کہو. اے اللہ بس تو نے نہیں کیا, تیرے سوا ہر شے نے. آدم بھی شے ہے, یہاں نہ ملے توفیق تنہائی میں کبھی پوچھنا ہے فرشتوں سے سجدہ کرانے والے تو سجدہ کیوں کر رہا ہے. ابراہیم بھی ایک شے ہے, عرش بھی شے ہے, لوح بھی شے ہے, کرسی بھی شے ہے, تقدیر بھی شے ہے, مشیت بھی شے ہے, موت بھی شے ہے, حیات بھی شے ہے. سجد لہ کل شیء. اگلے فکر کا ترجمہ پیش کروں. یہاں تو جمع کر کے کہا گیا نا اسماء کا, تیرے سارے. رات پوری تقریر ہی اسم پہ کر ڈالی میں نے. ابھی مجھے
دہرانا پڑے گا کہ اس کے اسماء کون ہے کیا ہے. اب یہ یاد دہانی نہ کرانا پڑے مجھے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اور آگے جملہ ہے وَأَسْأَلُكَ بِمُنْتَهَا أَسْمَائِكَ الَّتِي مَحَلُّهَا فِي نَفْسِكَ. پالنے والے میں تجھے اس اسم کا بھی واسطہ دیتا ہوں جہاں چلتے چلتے تیرے اسم ختم ہو جاتے ہیں. جس کے بعد کوئی اسم نہیں. اب بھی نہیں سمجھ رہے ہو کون ہے آخری اسم اللہ کا؟ میرے زمانے کے امام. اس کے بعد کوئی اسم نہیں. پھر سرجاگ حلالیوں کی طرح سن. بِمُنْتَهَا أَسْمَائِكَ الَّتِي مَحَلُّهَا فِي نَفْسِكَ. تیرا وہ آخری اسم جو زمین پہ نہیں رہتا، زمان میں نہیں رہتا، جو تیرے نفس میں رہتا ہے. یا اپنے اندر شک کی سرگوشیاں کرنے والے خناس کا سر کاٹو. محلہ فی نفسک، جو تیرے نفس میں رہتا ہے. اب کہیں پھر بھٹک نہ جانا کہ بدن رکھتا ہے خدا، اس کے ہاں جسم ہے، اس کے ہاں روح ہے، اس کے ہاں نفس ہے. جب میں نے قرآن سے پوچھا تو مجھے نفس اللہ ایک ہی نظر آیا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہوں. انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ اپنے نفس کے پیش کروں گا تمہیں اور تمہیں سزا دے گا. قرآن کے 5 بارے سے پوچھا گیا کون سے نفس سے ڈراتا ہے؟ وہ بدن رکھتا ہے. فرمایا ان علی نفس اللہ الذی حصر بها الخلق. علی ہی تو وہ نفس اللہ ہے جس کا ذریعہ وہ تم انشاءاللہ یہ بچے بھی سمجھ جائیں گے. بات آسان ہو گئی ہے. بِمُنْتَهَا أَسْمَائِكَ الَّتِي مَحَلُّهَا فِي نَفْسِكَ. تیرا وہ آخری اسم جو تیرے نفس میں رہتا ہے. یعنی آپ اس کا مزید آسان کر دیں ترجمہ جو علی میں رہتا ہے. کیا مطلب بابا؟ علی کوئی کوٹھا ہے، علی کوئی مکان ہے. جس طرح تم کہتے ہو علی وہ ہے جو بیت اللہ میں رہتا ہے، قائم وہ ہے جو علی میں رہتا ہے.
رہیے گا علی میں رہتا ہے مقصد، یعنی جب حقیقت علویہ کا بدن بنایا جائے تو وہ میرے قائل کا جسم بنتا ہے۔ سوچنا، پھر جا کے علماء سے تشریح پوچھنا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جب علی کا بدن بنایا جائے، جب علی کی حقیقت کو بدن بنایا جائے۔ آگے جلے صاحب، اس کے آگے بخدا بڑی پھسلن ہے۔ یہ مقام ہے جسے مزالق الاقدام کہا جاتا ہے، قدموں کے پھسلنے کی جگہ، پاؤں پھسلنے کی جگہ۔ بس یہی پہ رہ جانا۔ چاہنے والے قائم ہیں جی، فرمائیں۔ میں نے بڑے بڑے قائم دیکھے ہیں، ہاں، اور پھر بڑے بڑے قائموں کو دائم بنتے دیکھا ہے میں نے۔ ہاں، اس لیے مجھے نہیں پتا، مانو نہ مانو تمہارا اپنا کام، ہاں، لیکن اس منبر کی قسم، ویسے تو ہر مجلس وہ پڑھواتے ہیں، لیکن یہ جو اشرا میں پڑھتا ہوں اسی کی قسم لفظ لفظ آپ تک وہی پہنچتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اندر کے اشاروں کے تحت میں تو چلتا ہوں، اور اندر روشنی ہوتی ہے، بلب جلتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، اور میں یہی سمجھ جاتا ہوں کہ میرا ہاتھ یہ بھرا، ہاں، مجھ سے کہہ رہا ہے یہ بات میرے ممالک تک پہنچا دے، یہ روک لے، ابھی وقت نہیں آیا۔ آؤ چلو، دل نہیں توڑتا تمہارا، ہاں، بس اس کی اتنی شرح کافی۔ اب تو مجھے نہیں دہرانا پڑے گا کہ اسم کون ہے اس کا، بس اس کو تم ذہن میں رکھ لو۔ ایک اور چیز سنا دیتا ہوں، یہ بہار کی جلد نمبر 90 میں ملے گی۔ اللہم انی اسألک باسمک الذی، حلالیوں موالیوں نے اگر لوح دل پر لکھ لیا، کل تک میں یہی کہتا رہا ہوں کہ آپ کو خوابوں میں جنت نظر آئے گی، لیکن آج میں یہ بات بہت چھوٹی ہے۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں اگر تم دل پر لکھ کر اٹھے تو خوابوں میں قائم نظر آئے گا۔ اللہم انی اسألک باسمک الذی اذا ذکر اہتز لہ عرشک وتہلل لہ نورک واستبشر لہ ملائکتک والذی اذا ذکر تزعزعت لہ السماوات والارض والجبال والشجر والدواب والذی اذا ذکر تفتحت لہ ابواب السماء واشرقت الارض وسبحت له الجبال والذي اذا ذكر تصدعت له الارض وقدست له الملائكة والانس وتفجرت الانهار۔ اگر حیدری تو پھر آگے سنے، اللہم انی اسألک باسمک الذی خلقت من تسبیح ذلک الاسم وبه یخرج من افواههم تسبیح تخلق منهم ملائکة یقدسونک ویہللونک ویکبرونک ویمجدونک۔ اللہم انی اسألک باسمک الذی لا یبصرہ بصر البصراء یا اللہ۔ اللہم انی اسألک باسمک الذی لا یعلمہ احد سواک۔ اللہم انی اسألک باسمک الذی دعوک بہ اسرافیل فأجبتہ والعرش علی قائلہ وہو فارش اجنحتہ ولم یستجب ولم ینم ولم یأکل ولم یشرب ولم یغفل ولم یشتغل عن عبادتک طرفت عین حیبۃ منک وخوف بذلک الاسم یا اللہ۔
50% اعتبار آیا ہے 50%. چلیے تک تو بیٹھن لال کا نعرہ ہے حاضری. جاگنا. میں نے کہا تھا کہ مولا کی زیارت ہوگی خواب میں. آج رات میں دعا کے فکرے گئے تھے نا, تو عزیز محسن نے مجھے بتایا کہ بہت آدمیوں نے سر کھا لیا میرا, یہ دعا لکھ کر دلوا. میں پتہ نہیں سب بس دماغ الٹا والا. میں نے کہا کسی کو لکھ کے مت دینا. کیوں؟ میں نے کہا نہیں, بعد میں پھر میں نے اپنا فیصلہ واپس بھی لے لیا, مگر یہ بھی تو پوچھو میں نے روکا کیوں تھا. میں نے کہا تھا جو بات میں مولا کی کرتا ہوں اس میں تو تشکیق ہے, جب اپنے فائدے کی بات آئی لکھ کے دو. اب میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ لکھ کر دو, لیکن ساتھ یہ کہنا کہ اس دعا میں جس اسم کا ذکر ہے وہ ہے میرا مولا. جب تک اس کے بارے میں یہ یقین رکھ کر نہیں مانگو گے کہ جو لفظ ہے وہ وہی ہے, تب تک اللہ لبیک نہیں کہتا. اللہم انی اسألک باسمک الذی جاگنا ایسا ذکر اہتز لہ عرشک. لیکن سب خدا کی قسم, اس امام کی عزت کی قسم, اس کی پاکیزگی کی قسم, میں یہاں نہیں ہوں. یہ لفظ پتہ نہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. اے پروردگار تجھے اس اسم کا واسطہ کہ جب اس کا ذکر کیا جائے تو تیرا عرش جھومنے لگتا ہے. اب تو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اس اسم کا واسطہ کہ جس کے ذکر پر عرش جھوم اٹھتا ہے. توجہ, میری ذمہ داری ہے انشاء, املا, قرات, عبارت, ترجمہ, حوالہ. اس کے آگے میری کوئی ضمانت نہیں. آگے جواب دے تم وَتَحَلَّلَ لَهُ نوروں کا. پروردگار تجھے اس اسم کا واسطہ جس کا ذکر سن کر تیرا نور کھل اٹھتا ہے. جس کے ذکر پر تیرا نور. ہاں یعنی خوشی سے, اس کے بلکہ لفظی ترجمہ غزل صاحب یہ ہوگا خوشی سے پھولے نہ سمانا. یعنی جس کے ذکر پر تیرا نور خوشی سے پھولے نہ سماتا, اس اسم کا واسطہ وَاسْتَبْشَرَ لَهُ مَلَائِکَتُ کا, اس اسم کا واسطہ جس کا ذکر سن کر تیرے فرشتوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. وَالَّذِي إِذَا ذُكِرَ تَزَاوَزَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ. اس اسم کا واسطہ
جس کا ذکر سن کر آسمان عاجزی کا اظہار کرتا ہے، جس کے ذکر کے سامنے زمین ذلیل ہو جاتی ہے، جس کے ذکر کے سامنے درخت جھک جاتے ہیں، ابھی چند لمحے پہلے ہی تو بتا چکا ہوں، سجدہ کرتے ہوا آیا، درخت تک جھکتے ہیں۔ جو اللہ سے جیسا سلوک کرے سلے میں وہی ہوتا ہے۔ والدواب، جانور جس کا سجدہ کرتے ہیں، اس سے اسم کا واسطہ، والذی اذا ذکر تفتحت لہ ابواب السماء، اس سے اسم کا واسطہ دے رہا ہوں، جب اس کا ذکر کیا جائے تو آسمان کے در کھل جاتے ہیں۔ جس کے سبب سے زمین منور ہو جائے، اگر گزرے اشرے بھولے نہیں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ سورہ زمر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ میں پیش کر چکا ہوں، بڑی وضاحت سے پوری مجلس پڑھی ہے اس مسئلے پر۔ سرکار صاحب نے فرمایا رب الارض امام الارض، زمین کا امام ہی زمین کا رب ہوتا ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ الفت بڑا پیارا فکرہ ہے سرکار کی زیارت میں، اس میں دعا مانگتے ہوئے اللہ سے یہ کہا جاتا ہے، معصوم تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ کہا کرو اللہم آرینا نورہ سرمدن لا لیل فیہ، پروردگارا ہمیں اس امام کا نور دکھا جس نور میں رات نہیں ہے۔ چاند کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے۔ خدا کی قسم یہ تو کبھی ایسا ہونا کہ میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ آ جائے کہ میں آدمی چن سکوں کہ تو آ جا تو آ جا تو آ جا تو آ جا، چند آدمی چن کے پھر انہیں تنہائی میں لے جاؤں اور پھر کھل کے شرح کروں۔ کیونکہ میرے پاس پیمان یا تو ہم غیبدار ہوتے، اب یہ معیار تو ہمارا نہیں، اسی لیے بہت خدا کی قسم بچ بچ کے پردے میں لپیٹ لپیٹ کے باتیں کرنا پڑتی ہیں، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور، یہ سورج میں نے بنایا ہے، اللہ نے، پکی بات، یہ چاند ہم نے بنوایا ہو کسی سے ٹیک الحمدللہ، بنایا کیوں اللہ نے؟ دن میں سورج کسی ضرورت کے تحت چڑھتا ہے، رات میں چاند کسی ضرورت کے تحت نکلتا ہے، یہی ہے نا؟ دو ہی نظام ہے بابا، شمسی قمری، یہ نہ ہو تو نظام نہیں رہتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ضرورت کے لیے یہ دو چیزیں بنائی، جب میرا امام آئے گا یہ دونوں نہیں آئے گی۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی ضرورت نہ رہے،
ناگواری کے بل آ گئے، بیزاری کی شکنیں پڑ گئی. وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے غضنفر جاہل نہ بن، انہی کے نور میں سے ایک چھوٹی سی شمع لے کر میں نے کائنات میں نور برسایا تھا. جب کل آ جائے گا جز کی ضرورت ہے. جیسے الفت آپ سے یہ کہے کہ جس دن غضنفر آ گیا اس کی اس کیسٹ کے جملے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور یہ بات سن کر اگر کسی کو برا لگے تو اپنے نصیب کا خود ماتم کرے. وہ غضنفر کا کہا ہوا جملہ ہے. غضنفر کے پاس ایسے کروڑوں جملے اور ہیں، تو جب وہ جملوں سمیت آ گیا ہے ہاں ارادے کیا ہے؟ میں تو خود نفس میں ہوں، پتہ نہیں میں تو ساری رات شاید پڑھتا رہوں گا. بھاگے گا واقعی کوئی نہیں. لیکن وجد باہوش وجد ہونا چاہیے. ہمارا مذہب حواس والی مستی کا قائل ہے. بے حواس مستی ہم میں حرام ہے بابا. میرے طرف دیکھو، میری آنکھوں میں آگے پروردگار تو یہ اسی اسم کا واسطہ جس کے سامنے کائنات کی حشر ہے ذلیل ہو کر سر جھکا دیتی ہے، سجدے میں پیشانیاں رکھ دیتی ہے. والذی اذا ذکر سبحت لہ الجبال. میرے مولا اپنے موالیوں کو خود سمجھائیے. میری زبان میں وہ جگر کہاں، میرے علم میں وہ ابلاغ کہاں، میرے پاس وہ بلاغت کہاں. میں تو ترجمہ ہی پہنچا سکتا ہوں ان تک. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے اس اسم کا جس کے لیے پہاڑ تسبیح کرتے ہیں. سبحت لہو ہے کہ مطلب سب سبحت لہو، اس کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں پہاڑ. داؤد کی بڑی شان دیکھی تھی قرآن میں. اے پہاڑوں، داؤد کے ساتھ تسبیح کرنا، کسی کے ساتھ تسبیح کرنا اور کسی کے لیے. تسبیح بڑی ہوتی ہے یا سجدہ؟ سجدہ بڑا ہے نا. تسبیح اتنی بڑی چیز نہیں، سجدہ بڑا ہے جس پر اللہ نے قبضہ کیا ہوا ہے صرف میرے لیے. بڑا افسوس ہے یوسف کو سورج چاند ستارے نوری سجدہ کریں تو کوئی ناگواری نہیں.
وصال تک جان چھوٹ جاتی تو پھر میں روتا کیوں؟ ایسے سامعین سے واسطہ پڑتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے دکھانا پڑتا ہے، اس کی بات ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ایک ٹھیلے کے خطیب، 2 ٹکے کے بندے، ہماری کیا حقیقت؟ رسول جیسے خطیب اعظم کے سامنے سلمان نے جو کہ وہ تک مبارک ہو، علی جانشین ہو گیا رسول کا۔ سلمان نے وہاں مبارک بات دے دی، لیکن ایک طبقہ نہیں سمجھا۔ ہاں، پھر ایک میدان جنگ میں دیکھا گیا، علی جانے لگے لڑنے کے لیے، بھائی یار ایسے ہی جائے گا، ادھر آنا، لباس بدل، قبا بدل، انگشتری بدل، تلوار بدل، پاپوش بدل، یہ دستار بدل۔ دوسرے طبقے نے اب ایک دوسرے مبارک دی جو زندگی میں دستار کا مالک ہے۔ ایسے مطلب مرد کسی نے بستر پہ سو کے دیکھا اور وہ آخری کلاس جو تھی اس کے لیے ممبر بنانا پڑا، ہاتھ پکڑ کے اور پھر بھی نام تک کرتے سب نہیں رہے، پھر نام لے کے ہاضا بھی کہنا پڑا۔ اے پروردگار، تجھے اس اسم کا واسطہ جس کی تسبیح باہر کر دے۔ میں بخدا چھوڑتا آ رہا ہوں، جو کچھ پڑھا تھا اس سارے کا بھی ترجمہ نہیں کر رہا میں، جملے درمیان میں چھوڑ دیے ہیں میں نے۔ جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ پھر کسی اور عالم سے ترجمہ کرا لیجیے گا مکمل۔ ہاں، بس چند جملوں کا ترجمہ کر کے سمیٹتا ہوں میں۔ اللہم انی اسألک باسمک الذی خلقت من تسبیح ذولک العصم وبہ یخرج من افواہہم تسبیح تخلق منہ ملائکۃ یقدسونک ویہللونک ویکبرونک ویمجدونک۔ پروردگارہ تجھے اس اسم کا واسطہ جس کی تسبیح سے تو نے فرشتے خلق کیے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی لکھنے والا اسم نہیں، یہ کوئی جیتا جاگتا اسم ہے جو تسبیح بھی پڑھتا ہے۔ ہاں، اس کی تسبیح سے تو نے فرشتے گندے صاحب طرفین کی کتابیں بھری پڑے، برادر اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ تسبیحات اربع، کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جتنی دفعہ پڑھا جائے اتنی اینٹیں ڈھل جاتی ہیں بہشت کا مکان بنانے کے لیے۔ اور مذہب آل محمد تجسم اعمال کا قائل ہے کہ اعمال مجسم ہو جاتے ہیں۔ تمہاری تسبیح سے جنت کی اینٹ بن سکتی ہے، قائم کی تسبیح سے
نعرے والے کے مار کے ڈر سے نہیں، یہ تو بات ایسے ہی مطلب ہے تب آزمائی کے لیے میں نے کہہ دی. حلالی ڈر سے نعرہ نہیں لگاتا. لفظ عربی کا ہے لیکن اسے سرائکی کے تناظر میں بھی دیکھنا تو پھر لطف بھی کچھ اور آئے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ حلالی ڈر سے نعرہ نہیں لگاتا، اسے ماں نعرہ پلاتی ہے. کرسی لوح و قلم و آسمان سے پوچھ، تیرے پچھڑ کے دل میں نہ حب علی اگر بچہ کدھر سے آیا یہ بچہ کی ماں. کس آیت کس سے بجا رہی کن تم ازواجن ثلاثہ کہ اللہ کہتے ہیں 3 ٹولیوں میں بڑھ جاؤ گے اور نعرے بھی 3 ٹولیوں میں. بس اسم کا واسطہ جس کی تسبیح سے دور ہے. فرشتے بنائے. اگر دیکھ صاحب یہاں سلسلہ ختم نہیں ہو گیا. وَبِّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ تسبیح تخلق منہ ملائکۃ. تو نے اپنے اس اسم کی تسبیح سے فرشتے بنائے، پھر وہ جو فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی تسبیح سے اور فرشتے بناتا ہے. تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جسے دیکھنے والوں کی نگاہیں نہیں دیکھتے. بصارت کی بصارت نہیں دیکھ پاتی. اس اسم کا واسطہ بیشمک الذی لا یعلم احد سواک. اور تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جسے تیرے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. جسے تیرے بغیر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. اس میں ہاں اور بلد یہ پھر اسباب پہ پیش میں بات آئے گی. اور تجھے اس اسم کا واسطہ الذی دعوک بہ اسرافیل فاجبتہ، جس کا تجھے اسرافیل نے واسطہ دیا تو نے فوراً قبول کیا. فوراً قبول کیا. والعرش علی کاہلہ، اور عرش اس کے کاندھوں پہ تھا. تو نے اسے حکم دیا کہ اٹھا. اب حکم حاکم مرگ مفاجہ، تیرا حکم نہ مانے ملک ملک نہیں رہتا. اور تیرے عرش کو اٹھائے تو اٹھائے کون؟ جب اسرافیل نے کندھا دیا تیرے عرش
کی طاقت کی زمین پہ پسینہ آیا، اس نے تجھے اسم کا واسطہ دیا، تو نے قبول کیا، کاغذ کی طرح عرش ہلکا ہو گیا۔ سمیٹا گیا آج کا بیان، فقط اتنا وَهُوَ فَارِشٌ أَجْنِحَتَهُ وَلَمْ يَسْتَجِبْ وَلَمْ يَنَمْ وَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يَغْفُلْ وَلَمْ يَشْتَغِلْ عَنْ عِبَادَتِكَ طُرْفَةَ عَيْنٍ۔ پروردگار رحمتم منک وخوفا بذالک الاسم، اور اس دن کا، وہ دن اور آج کا دن اسرافیل نے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ جا کے سن لینا، جا کے سن لینا، بس سمیٹ رہا ہوں میں یہاں، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، لکھنا رہا دل پر۔ وَهُوَ فَارِشٌ أَجْنِحَتَهُ، اس نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ لامی یستجب، لیٹا تک نہیں، لامی ینم، سویا نہیں، لامی یاکل، کھاتا نہیں، لامی یشرب، پیتا نہیں، لامی یغفل، غفلت کا شکار نہیں ہوتا، لم یشتغل عن عبادتک طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی تیری عبادت سے غافل نہیں۔ کیوں؟ رحمتم منک وخوفا بذالک الاسم، یا تیرا ڈر ہے اسے یا اسے اسم کا ڈر ہے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرے، اللہ ہر شے کے دل میں اس کو خوف پیدا کر دینا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ عالم مجھ سے ڈرتا ہے، عالم اس سے ڈرتا ہے۔ یہ عالم اس سے ڈرتا ہے اور عالم اس سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے اس کتاب میں کہتا ہوں مضبوطی سے ہاتھ ڈالو، پہناؤ کی ہر شے ڈرتی ہے اس سے، جس کی طرف اس نے تم بھی نظر سے دیکھ لیا، تقدیر میں بھی دم خم نہیں، پھر اس کے موالی کا کچھ بگاڑ سکے۔ اور بخدا میں حالانکہ کہتے صاحب یہ سمجھتا ہے زمانہ کہ میرا ایمان تو بس معاذ اللہ باعث عذاب ہے، مارنے کاٹنے کے سوائے سے کوئی کام ہی نہیں۔ اللہ کے کرم کا بھی یہی مظہر ہے۔ میرے پاس ایک نہیں 400 سے زیادہ حدیثیں ہیں، آخری لمحے تک بار بار 4 بار توبہ کے لیے موقع دیں گے، اس سے زیادہ قریبی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، صرف ایک چیز کی معافی نہیں، ان میں شک کی، ان کو سوچنے کی۔ یاد کرو میرے گزشتہ عشرے اگر تمہیں یاد ہے تو، مکبر ہے مولا کا،
والے کا جیسے پار ہے. بس خوش رہو, آباد رہو, مولا تمہاری یہ عبادت قبول فرمائے. یقیناً اللہ کی آنکھ کے پہرے میں ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. ہاں, یہی فکرے یہ جو بیان آپ لوگوں نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں, اگر انہی کو ہی سمجھ لو, ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ان کی نگاہوں کے حصار میں نہ ہوں. دیکھتا ہے بڑی دور رس نگاہیں میرے امام کی. اور قبلہ میں نے بہت کتابوں میں دیکھا ہے, یہ چند جگہ مولا نے ایسی بتائی, فرماتے جہاں میں بن بلائے چلا جاتا ہوں ان میں دو چیزوں کا بڑی شدت سے مولا نے ذکر فرمایا. ایک تو حدیث قصہ کا, میں جہاں حدیث قصہ ہو میں وہاں ضرور جاتا ہوں. جس گھر میں پڑھی جائے, جس جگہ ہو, مجھے بلانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ذکر ہے بطول کا, میں جاتا ہوں. اور جس محفل میں مسائل پڑھے جائیں, اور خدا کی قسم یہ جو ہم الفت بعد میں اللہ مقبول کی دعا مانگتے ہیں, یہ اپنی طرف سے نہیں مانگتے. میں دکھا سکتا ہوں, یہ مولا نے حکم دیا تھا کہ کہہ دو میرے واعظین سے, مداحوں سے, ذاکرین سے کہ جب مسائل ختم کیا کرو نا تو میرے لیے اللہم کن کی دعا مانگا کرو. کیوں؟ جب تم رو رہے ہوتے ہو, امام فرماتے ہیں, جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. یقیناً ہم نے مسائل شروع کیا, ایک تو پہلے بھی رہے تھے ہمیں, لیکن اب یقین واثق ہو گیا کہ اگر پہلے دور سے دیکھ رہے تھے, اب ہم میں آ گئے. اللہ اکبر. اب مولا کی موجودگی کا کردے سب احترام ملحوظ ہے مجھے. امام سامنے ہو تو میں بے ادب لفظ کیسے بولوں؟ کیونکہ پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کی تو وہی چند گنی چنی داستانیں ہیں جو تم روز سنتے ہو. پڑھنے والے کا کام ہے کوئی تصویر سامنے لانا. تو میں بس یاد دلا رہا ہوں, اور مولا کا ادب مانے ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ علی کی بیٹی وہاں کھڑی ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے. اب اگر سادات و مومنین مجھے معافی دے دیں, ذرا سوچ کے بتاؤ, کوئی ربط ہے ابن زیاد کا دربار, اور علی کی بیٹی عالم کیا ہے؟ میرا 12واں گواہ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں کے اندر میری بیوی گواہ. اس سے بڑے معصوم گواہ میرے پاس خوددار والوں نہیں ہے. یہی لفظ ہے کتابوں میں, کھڑی کس عالم میں ہے؟ آج تک حالانکہ میں نے یہ روایت ہزاروں بار پڑھی ہوگی, لیکن میں آج تک اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکا. جگر ہی نہیں ہے زبان میں, وہ ہمت ہی نہیں پاتا کہ بتا سکوں وہ میری کو. لفظ یہ ہے بے شک اگر کسی اور میں دم خم ہو تو اس سے ترجمہ کرا لینا. میں اشارے میں ترجمہ کرتا رہتا ہوں, اور آج بھی وہی کروں گا. کانت سلام اللہ علیہا فی ارسل ثیابہا, بی بی کا لباس بہت بوسیدہ. ایسے زیادہ ترجمہ ہم نہیں کر سکتے.
اجازت نہیں. میری حالت تیرے سامنے. میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں. شیلا بیوی کی طرف سے ملے گا. بس بہت روش میں ہو, سمیٹ لو. آخری جملہ سنو. آ گیا مختار. کتابیں بتاتی ہیں بلا تشبیہ تان کے کھڑا ہے ابن زیاد کے سامنے. ایک خوش آمدی ملون نے کہا تو نے امیر پر سلام نہیں کیا. بڑی نخمت و نفرت سے مختار نے کہا مالی امیر سوال حسین. اس وقت پورے زمانے میں حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں. میں اس کے تابع عمل ہوں. کھسیا کے بعد بدلی فوراً ابن زیاد نے. مختار آج میں بہت خوش ہوں. خوشی میں منہ مانگے انعام دے رہا ہوں. تیری بھی کوئی خواہش ہو تو بتا. آج مجھے دشمن پر فتح ملی ہے. مختار نے نفرت سے کہا میں مانگن سے کیا مانگوں گا, اور اگر تو واقعی دینا ہی چاہتا ہے تو میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ میرا مولا حسین کربلا میں آیا ہوا. میں رہائی نہیں چاہتا. اسی طرح پار و سما سے, اسی طرح ہتھکڑیوں بیڑیوں کے ساتھ مجھے ایک دستے کی نگرانی میں کربلا تک جانے دے. میں حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا. ابن زیاد نے کہا کربلا جانے کی شرط ہے یا حسین کو دیکھنا ہے؟ کہا کربلا سوائے مولا کی زیارت کے اور میرا کیا مطلب؟ کہا اگر حسین اسی دربار میں ملا دوں پھر بھی ضرور کربلا جائے گا. اللہ اکبر. اب جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے, جب کہا نا دربار میں ملا دوں تڑپ کے مختار میں دربار میں دیکھا. ایک ایک قطار ایک ایک کرسی پہ نظر دوڑائی. میں ٹھنڈی سانس لے کے کہا مروں قیدی سمجھ کے مذاق کیا. کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کہا حسین وہ سورج ہے جو ہاتھوں سے نہیں چھوٹتا. میرا مولا دربار میں ہوتا کہیں یہ پاس کھڑے ہوتے اور پاس کھڑے ہوتے. اب کہہ دوں وہ فکرہ سن لو گے. بلا تشبیہ اس نابکار نے تخت کی طرف اشارہ کیا. کے دربار میں کوئی بے گناہ ہوگا, یقیناً بے گناہ مارا گیا ہوگا. اگر بے خطا مارا گیا ہے تو زندہ